بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ پہلی منزل ادب عشق دی بنا عشق کمال نہ پاوے کوئی، بے ادباں دی بستی اندر کدی ٹھنڈی ہوا نہ آوے ہو۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم مصطفیٰ، ایسے برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ لائق کے ساتھ معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالیہ دنوں سوشل میڈیا پر ذاکر عبدالکریم نائک کے حوالے سے بحث مباحثہ کا سلسلہ جاری ہے۔ چند ایک لوگ اس کی حمایت میں، اکثریت اس کے مخالف میں ہے، لیکن اس کے حمایت میں لوگ حد سے آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، اور جس طرح کی ان کی پوسٹیں ہیں، ان کے کامنٹس ہیں، تو میں حیران ہوں کہ آپ جس بندے کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ MBBS ڈاکٹر ہے، اور اس نے تقابل ادیان کیا ہوا ہے۔ ہندوازم کو اس نے پڑھا ہوا ہے، عیسائیت کو اس نے پڑھا ہوا ہے، یہودیت کو اس نے پڑھا ہوا ہے، یعنی جتنے بھی پوری دنیا کے اندر مذہب ہیں ان کو اس نے پڑھا ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقابل ادیان، ٹھیک ہے، اور اس پر وہ لیکچر دیتا رہا ہے، اور اچھے لیکچر دیتا ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اسلام کی حقانیت کو واضح کرتا ہے۔ لیکن جب سے اس نے رخ بدلا ہے، اصل میں اس کی پیدائش انڈیا میں ہوئی ہے، وہ مذہباً اہل حدیث ہے، ٹھیک ہے، رفع یدین کا قائل ہے، آمین بالجہر کا قائل ہے، لیکن اندر کی جب اس نے خباثتیں کا ظاہر کیا، اظہار کیا، اور اس نے لوگوں کو جب فرقہ پرست کہا، لوگوں کو جب قبر پرست کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا رسول اللہ یا حضور سے استمداد کو اس نے شرک کہا، ٹھیک ہے، اور یزید کو اس نے شہزادہ کہا، اندازہ کریں، اور اسی طرح کرشنا نام، شری کرشنا کو جب اس نے کہا کہ اس سے سوال ہوا کہ وہ نبی تھے یا غیر نبی تھے، اس نے کہا ہو بھی سکتے یا نہیں بھی ہو سکتے، یعنی مبہم جواب اس نے دیا، اور اس کی بہت سارے مغالطات، خرافات، اور بہت ساری اس کی خرابیاں موجود ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ وہ مفتی نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے، اس نے کسی ادارے میں باقاعدہ مروجہ درس نظامی نہیں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اس نے MBBS ڈاکٹریٹ کی ہے، تقابل ادیان پہ اس کی مہارت ہے، وہ اس پر گفتگو کرے، اور پاکستان آنے پر ہمیں اس کا کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو اس کی خرافات ہیں ہم وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کسی کے پیچھے اتنی اندھی تقلید میں بھی نہ جائیں۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی دیوبندی وہابی ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں، فلاں قبر پرست ہیں، فلاں ایسے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دوسروں کو کافر کہتے ہیں، اور ایک طرف جس بندے کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں وہ پوری دنیا اسلام کو مشرک بنا رہا ہے، کافر ٹھہرا رہا ہے، اور جس یزید کے بارے میں کفر اتھینٹک ہے، سارے جانتے ہیں، اور اسے وہ شہزادہ ڈکلیئر کر رہا ہے۔ اندازہ کر لیں آپ کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ اس نے، اب دیکھیں نا ہمارے ہاں معیار کیا ہے، میں آپ کو کئی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں کہ لکل فن رجال، ہر فن کے لیے مخصوص بندہ ہے۔ مجھے آپ بتائیں اس نے کس ادارے سے درس نظامی پڑھا ہے؟ آئیلیٹس انگلش کا آنا نالج نہیں ہے، وہ زبان ہے، عربک کا آنا نالج نہیں ہے۔ کئی ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے 10 سال 12 سال وہ عربک کنٹری میں رہے ہیں، پڑھے ہوئے وہ 2 بھی نہیں ہے، 3-4 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن عربک ان کی اچھی ہے۔ جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ یورپ گئے، آج ان کی انگلش آپ سنیں تو جہاں بندہ رہتا ہے وہاں کے ماحول کو بندہ سیکھ لیتا ہے۔ تو آئیلیٹ زبان نالج نہیں ہے۔ اس دور کے اندر یہ بہت بڑا صدمہ ہے کہ جو اتھینٹک علماء ہیں ان کو مسترد کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے آئیلیٹس کر کے، جنہوں نے ڈاکٹریٹ کیا، MBBS کیا، LLB کیا، انجینئرنگ میں انہوں نے ڈپلومہ یا ڈگری لی، جنہوں نے ICS کیا، MCS کیا، یا دیگر معاملات دنیا کے پڑھے، چند آیت قرآن کی یاد کر کے وہ مذہبی اسکالر بن گئے، اور لوگوں کو انہوں نے فتنہ اور فساد اور گمراہوں میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ پوری دنیا اسلام کو انہوں نے کافر بنایا ہوا ہے۔ اس میں مرزا محمد علی جیلمی ہے، اس میں یہ ذاکر نائک ہے، اس میں مودودی ہے، اس میں غامدی ہے، یہ بہت بڑے فتنے ہیں،
اور ان کے ماننے والے اس طرح اسلام پیش کرتے ہیں گویا کہ یہ اسلام کے حق میں ہے، دراصل وہ اپنی خباثتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اور وہ اشعار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، وہ اشعار انہوں نے آ کر کس پر فٹ کر دیے؟ ذاکر عبد الکریم جو ہے نا وہ نائک پہ انہوں نے فٹ کر دیا۔ استغفر اللہ، یہ تو حضور کی حدیث ہے، 11 کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان 4 مرتبہ رویا اور میری آمد پر ان میں سے سب سے زیادہ رویا۔ شیطان رویا حضور کی آمد پر۔ اس موقع پر یہ شعر کہا گیا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس آیت کو آپ نے وہاں فٹ کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں حیران ہوں ان لوگوں سے۔ شیخ سعدی شیرازی مجھے یہاں ایک مثال یاد آئی ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مسجع مکفہ تھا اور میں نے جبہ اور وضع کا تھا، میں نے پگڑی پہنی ہوئی تھی، تو ایک جگہ جمعہ کا وقت ہو گیا، میں مسجد میں چلا گیا، وہاں خطیب صاحب نہیں آئے، اچانک لوگوں کی نظر مجھ پر پڑی تو میں نے پگڑی پہنی ہوئی تھی، سب نے اٹھا کر مجھے ممبر پر بٹھا دیا اب خطبہ دیں۔ تو کہتے ہیں تھوڑی دیر میں بیٹھا اترا اور جنہوں نے مجھے اٹھایا تھا میں نے پگڑی اتار کے ان پہ سر پہ رکھی اور میں نے کہا آپ خطبہ دیں۔ انہوں نے کہا ہم تو جاہل ہیں، پگڑی سے ہم عالم کب بنتے ہیں؟ تو فرمایا میں نے ان کو سمجھایا کہ پگڑی سے بندہ عالم نہیں بنتا، میری بات سمجھ آئی؟ عربی آنے سے بندہ عالم نہیں بن جاتا، امامہ پہننے سے، علم مروجات درسگاہیں ہیں، علوم ہیں۔ ڈاکٹر بندہ کیا چند کتابیں پڑھ کے بن جاتا ہے یا قرآن کی چند آیتیں پڑھ کے آپ عالم بن جائیں گے؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس کے لیے مروجہ علوم ہے جو ہمارے اکابرین نے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صحابہ کرام نے، اہل بیت اطہار کے افراد نے، تابعین تبع تابعین نے یہ مروجہ علوم نکالے۔ صرف، نحو، منطق، فلسفہ، یہ بڑے بڑے علوم آئے، ہر دور کے اندر آتے گئے، آج ان کو پڑھایا جا رہا ہے۔ عالم بننا کو آسان ہے کہ جس کا جی چاہتا ہے محمد مرزا محمد علی جیلمی، اندازہ کریں کہ اس نے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، آج وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اور ان کے فالوور کو آپ دیکھیں، بڑے سے بڑے مستند عالم کی تصحیح کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، حدیث مبارکہ پیش کر رہے ہیں ضعیف ہے، پتہ ہی نہیں ہے انہیں حدیث کے درجے کیا ہیں۔ تو اسی طرح ایک بادشاہ تھا، یہ بات بھی اب مزید آپ سن لیں، ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا میں اپنے بیٹے کو عالم بناؤں گا، تو اس نے علماء کو بلایا کہ 1 مہینے میں عالم بناؤ۔ جو بھی عالم آ کر کہتا 1 مہینے میں نہیں بنے گا اسے سزا دیتا۔ ایک عالم بڑا زیرک تھا، اس نے کہا میں بناؤں گا۔ مختصر اس نے اس کو بٹھایا اور روز کہتا بیٹا یہ یاد کرو لا اسلم یا لا نسلم، میں نہیں تسلیم کرتا۔ مہینے بعد اس نے کہا جی آپ اس کا ٹیسٹ دلوائیں، جی آپ علماء کو بلائیں، بڑے بڑے علماء کو، لیکن یہ تقریر نہیں کرے گا کیونکہ بادشاہ ہے، تقریر دوسرے کریں گے، اس کی تصدیق کرے گا۔ اب لوگ آتے گئے، بڑا عالم آ کر گفتگو کرتا، بڑی معیاری، یہ کہتا لا اسلم یا لا نسلم، میں نہیں مانتا۔ کرتے 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 بڑے بڑے علماء کو اس نے رد کر دیا۔ ایک عالم بڑا زیرک تھا، وہ سمجھ گیا کہ اس کے اندر کوئی خرابی ہے، 1 مہینے میں بندہ عالم تو نہیں بن سکتا۔ اس نے جا کر تقریر شروع کی اور تقریر شروع کرتے ہوئے کہا بادشاہ سلامت، یہ جو آپ کا صاحبزادہ ہے اس سے میرا ایک سوال ہے، آپ بتائیں یہ جو سٹیج پر بادشاہ بیٹھا ہے آپ کا باپ ہے؟ وہ حقیقت میں اس کا باپ تھا۔ اس نے کہا لا اسلم۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، اس نے کہا میں تیرا باپ ہوں؟ اس نے کہا لا نسلم، کیونکہ اس نے رٹا ہوئی لا اسلم لا نسلم ہوتا، ایک لفظ سے بندہ عالم نہیں بنتا۔ تو پینٹ کوٹ ٹائی پہننے سے بندہ عالم دین نہیں بنتا، جس پر اس کی سرچ ہے تقابل ادیان پر وہ گفتگو کرے۔ ہمیں پاکستان آنے پر اس کا اعتراض نہیں ہے، لیکن جو یزید کو شہزادہ کہے، جو لوگوں کو کافر کہے، مشرک کہے، جو یا رسول اللہ کے ماننے والوں کو کافر، قبر پرست اور پتہ نہیں کیا سے کیا کہے، اور خود وہ لالی پاپ جو ہے لوگوں کے سامنے پھیلائیں جی ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، اور ایک طرف ساری دنیا کو کافر کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ میں ان کے ماننے والوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ رب العالمین۔